تو یہ بتائیے گا کہ اب جیسے یورپ میں دیکھیں ہمارے جی یہاں ایک بیبی کی پیدائش کے بعد اس کو اچھی طرح کور کیا جاتا ہے خاتون کو یعنی مدر کو، اور پھر اس نے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، اور لیکن یورپ میں تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. لائف سٹائل جی ہمارا بالکل ڈفرینٹ ہے اور وہاں پہ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں بہت شروع سے بچپن سے مت چلے آ رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ لڑکی ہے تو اس کو انڈا نہ کھلانا گرم ہوتا ہے، جی جی اور اس کو گوشت نہیں زیادہ کھلانا، اس کو پیریڈز کے مسئلے ہو جائیں گے. اس طرح کے مت بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن سے پروٹین ڈائٹ کم لی ہوتی ہے. بہت سی فیمیلز کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی مسکولر صحیح. پاور نہیں ہوتی، پروٹین ڈائٹ لی ہی نہیں ہوتی. اور یہ بڑا اسٹرانگ کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں گرم ٹھنڈے کا، ٹھیک ہے؟ اچھا تو وہ نہیں لیتی، انڈا نہیں کھاتے ہم جی گرم ہوتا ہے. تو اب یہ جو گرم اور ٹھنڈے کا جو کانسیپٹ ہے یہ چینج کرنا بڑا مشکل ہے، جو بچپن سے ان کے دماغ میں ہوتا ہے. اچھا اب آپ نے بچپن سے ہی اچھی ڈائٹ، ہیلدی ڈائٹ جسے کہتے ہیں ہائی پروٹین ڈائٹ، وہ نہیں لی، آپ نے کاربوہائیڈریٹ کھائے ہیں، صرف روٹیاں ہی کھائی ہیں، تو طاقت تو جی نہیں جی ہوتی نا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب صحیح پریگنینسی یا ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے تو بچہ جو ہے وہ تو اپنی خوراک لے لیتا ہے. وہ ماں بچے نے اپنی گروتھ کرنی ہے، اس کی ہڈیاں بننی ہے، اس کا باڈی بننی ہے، تو وہ اپنی کیلشیم بھی لے گا، منرلس بھی لے گا، وائٹامنس بھی لے گا، اپنی ساری ڈائٹ لے گا، ماں سے ہی لے گا نا، ماں کے ذریعے اس بالکل کو مل رہی ہے. تو الٹیمیٹلی ایک ماں اگر آلریڈی ویک ہے، اس کو خون کی بھی کمی ہے، اس نے پروٹین ڈائٹ بھی نہیں لی ہوئی، تو کیا ہوگا کہ اس سے پورے مطلب ڈلیوری کے بعد کئی دن اٹھا نہیں جائے گا. یہ فرق ہے. صحیح اب صحیح آپ اس کو جو مرضی کچھ تک کھلا لیں، جو اس کا ٹائم تھا کھانے پینے کا، اس ٹائم پہ آپ نے اس کو کھانا نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ صحیح ہمارے اکثر خواتین کھانے کے معاملے میں جب خود بھی ان کے ہاتھ میں کھانا آتا ہے تو وہ کہتی ہیں ہمارے بچے کھا لیں، ہماری خیر ہے، وہ خود بچہ کچھ ہی کھا رہی ہوتی ہیں. تو اور دوسرا یہ ہیلدی ڈائٹ کا کانسیپٹ ہمارا بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں ہیلدی جی ڈائٹ یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ گرم خوراک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نٹس اگر کھائے، باجی میں بادام یا کھجور کھاؤں گی تو گرم نہیں ہوندی. مطلب جو چیز ہیلدی ہے نا اس کو وہ گرم کہتے ہیں. جب میں ان کو سمجھاتی ہوں پیشنٹ کو کہ بی آپ 7-8 بادام کھا لیں، 2-4 پستے کھا لیں، 2-4 کھجوریں کھا لیں، یا شہد 1 آدھ چمچ لے لیں، تو وہ کہتی نہیں 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 باجی یہ تو بہت گرم ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، صحیح میں آپ کو ایک بڑے کام کی بات بتاؤں. ہمارے یہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے یووی پرلیپس. خواتین جو ہوں اولڈ ایج ہوتی ہیں، جن کے 8-8 9-9 بچے ہوتے ہیں، ان میں جسم ڈھلک جاتا ہے اور باہر نکل آتا ہے، یعنی کہ ہوں پیرینیل ہیوینس ہوتی ہے، بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. اور اس طرح کی خواتین کا ہمیں آپریٹ کر کے بچہ دانی نکالنی پڑتی ہے، جسے ہم ویجائنل اسٹیکٹمی کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہوں سعودی عرب اور ان جو عرب کنٹریز ہیں ان میں یہ بہت کم ہے اس طرح کی پیشنٹس، یعنی کہ 10% ہاں بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ گوشت کھاتے ہیں، وہ لوگ شہد استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ اس کو زیتون زیتون استعمال کرتے ہیں، جی بادام استعمال کرتے ہیں. ان کی ڈائٹ بہت اچھی ہے. اور میری صحیح فرسٹ میری جو کنسلٹیشن ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ سے پوچھوں آپ کھاتی کیا ہو. جب وہ آتی ہے نا ویکنیس صحیح کے ساتھ، خاص طور پر جی ڈلیوری کے جی بعد، تو ان کو 2 جی جی مسئلے ہوتے ہیں، یا خون کی کمی ہوتی ہے یا یہ پروٹین ڈائٹ نہیں لے رہی ہوتی، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم نے انڈا نہیں کھانا، ہم نے شہد نہیں لینا، ہم نے مطلب کوئی اچھی خوراک نہیں لینی. کھجور تو گرم ہوتی ہے، کھجور کیسے کھائیں؟ جو چیز جی اویلیبل ہے جی وہ بھی نہیں کھاتے. چلیں مطلب مہنگی دیہاتوں میں چیزیں تو ایک مطلب ہے یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. تو جی اب آپ ان کو بہت مہنگی چیزیں نہیں کہہ رہے ہوتے کھانے کو. کھجور تو یہاں بھاولپور میں تو لوکل لوگوں کے گھروں بالکل میں مطلب اویلیبل ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ نہیں بالکل کھاتے. وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو گرم ہوتی ہے، ہم کیسے کھائیں؟ تو جب ان کو بتایا صحیح جاتا ہے کہ نہیں تھوڑی سی تو آپ کھا سکتے ہیں، چلیں کلو کلو نہ کھائیں، 6-8 کھجوریں آپ ڈیلی کھا لیں. ایک خاتون اگر 6 کھجوریں ڈیلی کھا لے اور 2-3 ہوں انجیر کھا لے، اور یہ جو گاجر ہے اس سے خون بنتا ہے، اور جو ریڈ میٹ ہے اس سے خون بنتا ہے، تو اس کو خون کی کمی نہیں ہوتی اگر وہ ڈائٹ اچھی لے لے تو. اب یہ 2 فیکٹر ہیں جو عورت کو ویکنس کاز کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں خواتین پھر وہ اس وجہ سے جتنی جلدی اٹھ نہیں پاتی ڈلیوری کے بعد. باہر کے ملکوں میں صحیح کیا ہوتا ہے، وہ لوگ ریسرچ بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بکس بھی پڑھتے ہیں، اور ان کو ڈائٹ کا بہت اورینٹیشن ہے. ٹھیک ہے فاسٹ صحیح فوڈ وہیں سے آئی ہے، وہ تو میں مانتی ہوں کہ فاسٹ فوڈ وہاں سے آئی ہے، لیکن اور بھی بہت سی اچھی چیزیں وہاں سے آئی ہیں جو ہم فالو نہیں کرتے. اگر آپ صحیح اسٹڈی کریں تو مطلب فیسٹ میں لوگ بہت زیادہ بک ریڈنگ کا رواج ہے. وہ لوگ اپنی بالکل ہیلتھ، اپنی ایجوکیشن، ان چیزوں پہ بہت فوکس کرتے ہیں اور اپنا پڑھتے ہیں ان چیزوں کو. ہم کیا بالکل کرتے ہیں، ہم نے اگر انٹرنیٹ یوز کرنا ہے نا تو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرنا ہے، پڑھائی کے لیے نہیں. یہ ٹی وی بھی دیکھنا ہے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھنا ہے، اپنی ہیلتھ کے لیے نہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا ٹائم اپنی ہیلتھ کے لیے نکال کے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ ہی دیکھ لیں، تو ہمیں بہت سی ایسی چیزیں مل جائیں گی جس میں جو ہمارے کام آ سکتی ہیں.
لیکن ہمارے ایک مائنڈ میں ایک چیز فکس ہوئی ہوئی ہے کہ یہ اس پرپز کے لیے نہیں ہے، یہ ہے ہی انٹرٹینمنٹ. جیسے فیس بک کے بارے میں اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں یہ تو فضول ہے، ٹائم ویسٹیج ہے. پہلے ایسے میں ہے بھی یہی سمجھتی تھی ایسے کچھ عرصہ پہلے تک، ہاں، بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب میں بھی یہی سمجھتی تھی. لیکن اب میری سوچ ڈفرینٹ ہے اور میں یہ سوچ کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹو یوز ہوتا ہے. یہ آپ کا مائنڈ ہے، بالکل اگر آپ چاہیں تو سوشل میڈیا کو پازیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں. بالکل اس سے زیادہ پازیٹیو وے میں مجھے لگتا ہے کوئی بھی نہیں ہے تیز اور پازیٹیو. بالکل اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بالکل. بتائیے گا، یہ جو بات ہو رہی تھی ڈلیوری کے بعد اکثر ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ پانی نہیں پینا زیادہ، جی ماں نے جو ہے وہ زیادہ پانی نہیں پینا، تو یہ صحیح ہے کہ واقعی بیچاری کو پانی نہیں پینا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں ہے صحیح. وہ یہی بات ہے نا کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ پانی پیئیں گی تو پیٹ پھول جائے گا. جی جی اصل میں پانی جب بھی آپ کھانا کھانے کے بعد پیتے ہیں تو اس کا نقصان ہے، یہ تو پروون بات ہے. کھانا کھا صحیح کے فوراً سے کہتے ہیں اوپر سے پانی نہیں پینا چاہیے. اچھا اب یہ جو صحیح چھیلے میں پانی پینے کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اٹھ کے زیادہ چلنا پھرنا نہیں ہے تو آپ جو بھی کھائیں جی گے، چاہے پانی پیئیں گے چاہے خوراک کھائیں گے، وہ آپ کو موٹاپا ہی کاز کرے گی. آپ نے ہاں کھانی صحیح پنجیری ہے اور آپ نے جی مطلب دیسی گھی کھانے ہیں اور مطلب ہیوی قسم کی ڈائٹ لینی ہے، اس کے بعد اگر آپ نے لیٹ جانا ہے اور سو جانا ہے تو سمجھا بالکل آپ کی وہ خوراک زہر بن گئی آپ کے لیے. تو ایسے یہ ڈفرینس ہے آج کی نسل میں اور پرانے لوگوں میں. ہماری پرانی خواتین کیا کرتی تھیں، وہ بہت زور اور مشقت کا کام کیا کرتی تھیں. وہ دیسی گھی کھاتی تھیں لیکن پھر وہ ہضم بھی کر لیتی تھی، ڈائجسٹ بھی کر لیتی تھی، پسینے بھی ان کے نکلتے تھے، وہ کام بھی کرتی تھیں. ہاں آج کل کی جی خواتین میں بہت کم ہے، تھوڑا بہت کام، یہ کوئی کام نہیں ہے، مطلب آپ کا پسینہ ہی نہیں آیا، آپ کی باڈی میں ایکٹیو ہی نہیں ہوئی، آپ نے کھڑے کھڑے چولہے میں چمچ ہلا لیا یا کھڑے کھڑے 2-4 برتن کنگا لیے. یہ کوئی بہت ہیوی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے بہت زیادہ کہ جس سے آپ کی خوراک ہضم ہو جائے. تو آپ کو اس پہ ضرور فوکس کرنا چاہیے کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کا ہضم ہو رہا ہے. اور سب سے اچھا طریقہ جو ہے صحیح وہ ہماری جو سنت ہے کہ پیٹ میں جو ہے نا وہ تھوڑی جگہ رکھنی چاہیے، بھوک رکھ کے کھانا چاہیے. تو اس میں بھوک رکھ کے بالکل کھانے میں پانی بھی شامل ہے. پیٹ بھر کے کھانا کھائیں یا پیٹ بھر کے پانی پئیں، وہ نقصان دہ ہوتا ہے، یہ تو بات ہے. صحیح صحیح زبردست. اچھا ابھی انڈے کا ذکر ہوا تھا، تو انڈا یہ جی جی. کہنا چاہیے کہ جیسے کہتے ہیں کہ روزانہ کھائیں یا صحت کے لیے اچھا ہے، تو آج کل جو ہماری جیسے پولٹری کی جو حالت ہے تو اس میں پھر انڈے کس حد تک مؤثر ہیں، کس حد تک اچھے ہیں صحت کے لیے؟ دیکھیں اس میں پروٹین تو ہے نا، کیونکہ پروٹین تو دیسی انڈا ڈائٹ ہے بے دیسی شک. انڈا ہی ہوتا ہاں ہے دیسی انڈے بھی مل جاتے ہیں لیکن وہ بس یہی بات ہے کہ آپ کو تھوڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، ڈھونڈنے پڑتے ہیں یا اس کے لیے ایکسٹرا پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو جی بات یہ ہے کہ ہم اس کی پروٹین نیچر سے انکار نہیں کر سکتے، چاہے وہ پولٹری کا چکن ہے یا فارمی کا انڈا ہے. لیکن ہوں اگر آپ کو اس کے سبسٹیٹیوٹ میں دیسی انڈا ملتا ہے اور ایزیلی ملتا ہوں ہے اور آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں تو پریفر ہوں کرتی ہوں اس چیز کو کہ میں اپنے پیشنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ کو ملتے ہیں تو آپ ضرور استعمال کریں. اور جتنی آرگینک ڈائٹ کا آج کل آپ نے کانسیپٹ سنا ہوگا، جی آرگینک ڈائٹ کیا ہے؟ وہ یہی دیسی خوراک ہے. تو جتنی دیسی چیزیں آپ کھائیں گے اتنی ہی آپ کی صحت اچھی ہوگی. ایون برتنوں میں بھی میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ مٹی کے برتن استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے سب سے اچھے ہیں، سارے برتن چھوڑ کے. تو بالکل وہ یہی ایسے ہی بات ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو مل جاتی ہے چیز تو دیسی انڈا اور دیسی مرغی اور یہ ساری دیسی چیزیں ہی آپ کے لیے اچھی ہیں. اور آپ کے اپنے بالکل ہاتھ سے ایسے پسے ہوئے مسالے اور جی دیسی گھی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا لیں جتنا آپ ڈائجسٹ کر سکیں. جو فیکٹریوں سے بنا ہوا یہ ہمارا آج کل کوکنگ آئل آتا ہے جو ہم یوز کرتے آ رہے ہیں، ڈالڈا کوکنگ آئل اور یہ کوکنگ آئل، یہ پلانٹ سورس سے ہے. اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سرسوں کا تیل جو ہمارے پرانے لوگ استعمال کرتے تھے وہ جی تیل ہی آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کو آپ ریفائن کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا افورڈ کر سکتے ہیں تو اولیو آئل استعمال کریں، ورنہ دیسی گھی سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ آرگینک ہے، اینیمل فیٹ سے ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے نا کہ یہ نالی آرٹریوں میں جا کے جم جاتا ہے اور ہائپر ٹینشن اور دل کے دورے کاز کرتا ہے، جی یہ پرانا ہو چکا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے. اب دنیا واپس دیسی گھی پہ آ رہی ہے، آرگینک ڈائٹ صحیح کا کانسیپٹ واپس آ چکا ہے اور مہنگے طریقے سے وہ اس کو لانچ کر رہے ہیں. کچھ عرصے میں آپ دیکھیے صحیح گا کہ برانڈس کے ساتھ یہ دیسی گھی جو ہے نا وہ آئے گا مارکیٹ میں، کافی مہنگا آئے گا. صحیح صحیح بالکل صحیح.